ہم حرمت تکفیر مسلم کے قائل ہیں۔ ایک عام ادنا گناہگار مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہ او بہا احدہما، جو کسی ایک انسان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ فٹ بال کی طرح لوٹ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو وہ صحابہ جن کی پاکیزگی کی گواہی رب کا قرآن دے، ان کو کافر قرار دینے والا وہ خود بخود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکال رہا ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر، ترمیزی کے اندر، مسلم کے اندر یہ ابواب ہے، من سبا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحریم سب صحابہ، کہ فرمائے صحابہ کو کافر کہنے والا، صحابہ کو سب و شتم کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ ہم 1300-1400 سال کے قرآنی آیات، احادیث نبوی پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، ہر جمعے کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ جس نے ان سے محبت کی فبحبی احبہم، میں ان سے محبت کروں گا، جو ان سے بغض کرے گا میں ان سے بغض کروں گا۔ اگلی بات، ابھی مفتی سبحان صاحب نے بڑی خوبصورت احادیث پڑھی، بڑی خوبصورت آیات پڑھی، ان تمام احادیث اور آیات پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی ان احادیث اور آیات میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں؟ بلا شبہ حضرت عمار یاسر انہی آیات اور احادیث کے مصداق ہیں یا نہیں؟ کیا حضرت علی پر، حضرت عمار یاسر پر، باقی اہل البیت پر کیا امویوں کے دور میں لعنتیں بھیجی گئیں یا نہیں؟ تو اگر بھیجی گئیں تو پھر یہ لعنتیں لوٹ کر انہی لعنت بھیجنے والوں کی طرف چلی گئی یا نہیں؟ اگر آج جا رہی ہے تو تب بھی جا سکتی ہے۔ میں علامہ صاحب اس کو سوال بنا کے مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھ رہا ہوں، جو مسلمات میں سے ہیں، جو مسلمات میں سے، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سوال آپ کا لے رہا ہوں، مفتی صاحب سے لے رہا ہوں۔ مفتی صاحب اہل سنت کے ہم مسلمات میں سے ہیں، ہم آپ کے عقیدے کا بھرپور احترام، اس بات کو سمجھ اہل البیت ہمارے ہاں مسلمات میں سے ہیں اور آپ کے لیے بھی قابل قبول ہیں، آپ بھی ان کا احترام کریں گے۔ آج کے دور میں 1400 سال پرانے موضوع کو اٹھا کر اس طرح کا بازار گرم کرنا نہ تشیع کے حق میں ہے نہ تسنن کے حق میں ہے۔ جو چیز اس وقت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی آگ بھڑکانے والوں کو پہچانیں۔ یہ آپ کے وفادار نہیں ہے۔ جو ابھی پریس کانفرنسز ہوئی اور اس میں ان قاتلوں کو ساتھ بٹھا کر بات کی گئی جن کی زندگی کا ہدف، جن کی تنظیم کا ہدف ہی مسلمانوں کو کافر بنانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانے انجانے میں شعوری یا لاشعوری طور پر ان کی صف میں شامل ہو گئے، ان کو اپنی صفوں سے میں یہ سوال لے رہا ہوں، مفتی صاحب سے یہ سوال لے رہا ہوں۔ سنی کی بیس پر نہ شیعہ سنی کو ختم کر سکا نہ سنی شیعہ کو ختم کر سکا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ رستہ صرف یہ ہے کہ مشترکات پر مل بیٹھے، مختلفات پر ایک دوسرے سے تعاون کریں، جہاں جو ایک دوسرے کی توہین کا باعث بنے آئیں مل کر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں، چاہے اس نے شیعہ کا لباس پہنا ہو یا سنی کا لباس پہنا ہو، لیکن نہ آپ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑیں نہ دوسرے کو اپنے عقیدے کو چھیڑنے دیں۔ یہی رستہ ہے۔ دیکھیں جی، میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بغیر ایویڈنس کے بات کرنا، ہمیں وہ ویڈیوز دکھائی جائے، اداروں کو دکھائی جائے جس میں اہل بیت اطہار شان علی پر کسی نے بھی اگر سب و شتم کیا ہو، فسق و فجور کیا ہو، وہ لعنت اور کفر ان پر بھی لوٹے نہیں ہے۔ یہ 20 مجالس کے سینکڑوں واقعات ہیں، اور آپ نام لے کر کہے کہ جو صدیق اکبر کی تکفیر کرتا ہے، جو فاروق اعظم، جو عثمان غنی، جو امیر معاویہ، جو امی عائشہ، جو بنات رسول، کسی کی بھی تکفیر کرتا ہے، آپ نام لے کر کہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ ہم کافر بناتے نہیں ہیں، یہ نقطہ سمجھ لے، ہم کافر بتاتے ہیں۔ پاکستان کی ایل او سی پہلے سے طے ہے، ہم تو پاکستان آرمی صرف بتاتی ہے، اسے کراس نہ کرنا۔ یہ حدود نظریاتی سرحدیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بتائیے، خود ہی اس باؤنڈری کو، اس ایل او سی کو کوئی کراس کرنے والا ہے، ہم صرف اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ تم باؤنڈری پار کر رہے ہو، تم سرحد کراس کر رہے ہو، تم دائرہ اسلام سے نکل رہے ہو۔ تو علماء کا کام کافر بنانا نہیں ہے،
کافر بتانا ہے. یہ اگر آپ اپنی زبانوں سے بتائیں گے تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا. بہت واضح گفتگو ہو گئی, بہت واضح گفتگو ہو گئی. میں جی علامہ یہ صاحب, مفتی صاحب جو ہیں سبحان صاحب کی گفتگو میں جو بعض نکات ہیں وہ ظاہر ہے جواب طلب ہیں, اس طرح سے کہ وہ بھی مطمئن ہوں اور ہم بھی اپنا موقف بالکل واضح اور کلیئر ان کے سامنے رکھ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ جن ذاکروں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, قرآن میں تحریف کا اعلان کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, ان کا اسلام سے, مکتب اہل البیت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گمراہ ہیں. جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ اسلام سے خارج ہے, جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے یہ جو ہمارے ریڈ لائنز ہیں, ان ریڈ لائنز میں کسی مسلمان اور دوسرے مسلمان میں فرق نہیں ہے. ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ جاہل اور رٹے رٹائے ذاکروں کو معیار نہ بنائیں. اگر آپ نے ایسا سنا ہے ان کے خلاف آئیں, مل کر جاتے ہیں, ایف آئی آر کٹواتے ہیں, مل کر جاتے ہیں. لیکن آپ اگر اس کی آڑ میں مکتب اہل البیت کو نشانہ بنائیں گے تو مکتب اہل البیت کوئی گلی کوچے کا مکتب نہیں ہے. اس لیے جو ہے اس طرح کی باتوں سے پھر شرنگیزی ہوگی. پہلی بات. دوسری بات, جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ہم کفر بتاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو حضرت ابو طالب پر کفر کے فتوے لگانے والوں کا بھی کفر بتانا پڑے گا, حضرت علی پر کفر کے فتوے لگانے اور لعنت کرنے والوں کا بھی کفر بتانا پڑے گا. دیگر جو اصحاب رسول اور اہل البیت میں سے جو لوگ علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے خلاف جنہوں نے زبان درازیاں کی ان کا بھی کفر پھر بتانا پڑے گا. لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ جو علمی بحث ہے اس کو علمی رہنے دیں, جو آپ کی تاریخی بحث ہے اس کو تاریخی رہنے دیں. عوام میں وہ چیزیں لائیں جو مشترک ہو اور ایک دوسرے کے قریب کر سکیں. تاریخ میں جائیں گے تو پھر جو ہے نیا پنڈورا بکس کھل جائے گا. صحیح, خوبصورت. علامہ صاحب آپ کا نقطہ نظر بھی آ گیا, میں انتہائی شکر گزار ہوں.